پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی اور اس کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں سورتوں کی جو ترتیب رکھی گئی ہے یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. نزول کی ترتیب اس سے بالکل علیحدہ ہے. یہ ترتیب جو 114 سورتوں کی قرآن میں موجود ہے یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے. نزول کے اعتبار سے ترتیب بالکل مختلف. مثلا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے. تو اس اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ العلق ہے اور اس کے بعد دوسری سورت جو سورۃ العلق کے بعد نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے. اس کے بعد تیسری سورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ المزمل ہے. اور چوتھی سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد وہ سورۃ القلم ہے. اور پانچویں سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو فاتحہ باعتبار نزول کے نمبر 5 پر، سورۃ الفاتحہ باعتبار نزول کے نمبر 5 پر، لیکن ترتیب قرآنیہ کے اندر نمبر 1 پر. سمجھ میں اسی طرح سورۃ البقرہ یہ باعتبار نزول کے 87 ہے. نزول کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کا نمبر 87 ہے. اس سے قبل مکۃ المکرمہ میں 86 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. اس سے قبل مکۃ المکرمہ کی پاک سرزمین میں اللہ کے پیارے پیغمبر پر 86 سورتوں کا نزول ہو چکا تھا. یہ 87 سورت ہے. 8 اور 7 سورۃ البقرہ. اور بلا شبہ جو شان اور جو خاص امتیاز سورۃ البقرہ کو حاصل ہے وہ دیگر سورتوں کو حاصل نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شان عطا فرمائی. ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو سوال ہے اس سوال کے اندر آخری سوال اور آخری چیز جو بندے نے اللہ سے طلب کی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا. تو جس صراط مستقیم کا سوال سورۃ الفاتحہ میں کیا گیا اس کے سامنے پورا قرآن اور ابتدا میں سورۃ البقرہ کو رکھ کر یہ جواب دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ یہ صراط مستقیم قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے. دعا قبول ہو گئی تمہاری اور اس دعا کی قبولیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کو یہ صراط مستقیم عطا فرما دیا. یعنی یہ قرآن یہ پورا کا پورا یہ سورۃ البقرہ یہ سورۃ الفاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کا جواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے جس صراط مستقیم کا تم نے سوال کیا. ذالک الکتاب یہی کتاب ہے. اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، اس کی عظمت و شان و رفعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن اس کتاب سے استفادہ کرنے والی جماعت وہ ہے جو متقیوں کی اور پرہیزگاروں کی ہے. ویسے تو سبھی کو یہ ہدایت دیتی ہے لیکن کامل استفادہ اس کتاب سے وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا. ھدی للمتقین، کامل استفادہ. صحیح معنوں میں قرآن سے استفادہ صرف اس جماعت کو ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہیں. اگرچہ سب کے لیے یہ کتاب ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، سبھی کو اس میں ہدایت دی ہے، لیکن بالخصوص سب سے زیادہ استفادہ اس کتاب کے ساتھ متقین کی جماعت کو ہوگا. ھدی للمتقین میں اشارہ فرمائے.
تو یہ سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ کا جواب ہے، اور پورا قرآن سورۃ الفاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کا ثمرہ ہے۔ اس اعتبار سے اہم ترین سورت ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کے اندر توحید کا بیان تھا، رسالت کا بیان تھا، اس میں قیامت کا بیان تھا۔ تو جو بیانات سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً مذکور تھے وہ سارے کے سارے بیانات تفصیل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیے سورۃ البقرہ میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ توحید کا بیان اس میں خوب ہے، رسالت کا بیان اس میں خوب ہے، بعث بعد الموت کا بیان اس کے اندر خوب ہے، مغضوب علیہم والضالین کا اس میں اجمالاً ذکر تھا یہود و نصارہ کا۔ تو یہود اور نصارہ کی مستقل گفتگو اور اس کی پوری تفصیلات کہیں اجمال ہیں کہیں تفصیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران میں ذکر کی۔ سورۃ البقرہ کے اندر روئے سخن یہود کی طرف ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے۔ اس میں زیادہ تر گفتگو نصارہ سے ہے اہل کتاب میں، اور سورۃ البقرہ کے اندر یہود سے گفتگو کی گئی ہے، اس لیے پورے کئی رکوع سورۃ البقرہ کے یہود کے تذکرے پر ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں سے 6-7 رکوع تک چلے گئے، اور پورا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، 3 پاؤ تک پورا کا پورا تذکرہ یہود کا ہے، جس میں بقرہ کا واقعہ بھی آ گیا، گائے والا جو واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر ہو گیا۔ تو روح سخن اس سورت پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر یہود کی طرف ہے۔ تو مغضوب علیہم اور ضالین کا جو تذکرہ اجمالاً سورۃ الفاتحہ میں تھا، اس کی تفصیل سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ذکر کر دی گئی۔ اس اعتبار سے سورۃ البقرہ مضامین، مسائل و احکام و فضائل کے اعتبار سے یہ سورت اپنی شان اور امتیاز خاص رکھتی ہے جو اور سورتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند و برتر حصہ ہوا کرتا ہے، اعلیٰ حصہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک کا اعلیٰ و برتر و افضل حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ لکل شیء صنامہ، ہر چیز کا ایک برتر حصہ ہے، بلند و افضل حصہ ہے۔ وصنام القرآن البقرہ، اور قرآن پاک کا سب سے بلند و افضل و بالا حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو کہا گیا کہ یہ قرآن کا سب سے بلند حصہ ہے، حالانکہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ البقرہ بھی اللہ کا کلام، سورۃ الفاتحہ بھی اللہ کا کلام، سورہ آل عمران بھی، اور آخر تک تمام صورتیں۔ تو سارا کا سارا کلام اور سارا کا سارا قرآن، تمام صورتیں کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے تو برابر ہونی چاہیے۔ تو پھر سورۃ البقرہ کو سب سے اعلیٰ و افضل حصہ کیسے کہہ دیا گیا؟ قرآن کا سب سے اعلیٰ و افضل حصہ سورۃ البقرہ ہے، حالانکہ کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے من البدایۃ الی النہایہ سب برابر ہیں۔ کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک تمام صورتیں برابر ہیں، اس لیے کہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اس اعتبار سے تو سارے برابر ہونے چاہیے، لیکن کہا گیا کہ سورۃ البقرہ قرآن کا سب سے بلند حصہ ہے، سب سے اعلیٰ و افضل حصہ ہے۔ تو اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے، کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے تو قرآن کی تمام صورتیں برابر ہیں، لیکن باعتبار مضامین کے اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ باعتبار مضامین کے کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے تو پورا قرآن برابر ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے کہ سارا قرآن اول سے آخر تک بالکل برابر ہے، اس لیے کہ کلام اللہ ہے۔ لیکن
اللہ سبحانہ و تعالی نے باعتبار مضامین کے سورۃ البقرہ کو دیگر سورتوں پر فوقیت و فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کے اندر جتنے مضامین پھیلے ہوئے ہیں ان تمام کے تمام مضامین کو اجمالاً بھی اور مفصلاً بھی تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں توحید تفصیل سے آئی ہے، رسالت کا بیان تفصیل سے آیا ہے، بعث بعد الموت کا بیان مکمل تفصیل کے ساتھ آیا ہے، حشر و نشر کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا ہے، عبادات کے اندر نماز کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے ہے، عبادات کے اندر دوسری بڑی چیز زکوٰۃ ہے، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، عبادات کے اندر تیسری چیز روزہ ہے، اس کا تفصیل سے سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، عبادات کے اندر چوتھی بڑی چیز جو رکن اسلام ہے حج بیت اللہ، اس کا مفصل خطاب، مفصل احکامات اس کے سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے دوسری سورتوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور اس طرح معاملات کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، اس کے اندر بیع و شراء کا تذکرہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ نکاح کا تذکرہ، طلاق کا تذکرہ، عدت کا تذکرہ، اس کے اندر رضاعت کے مسائل، اس کے اندر ربا کے مسائل، اس میں کاروبار کے مسائل، بیع و شراء کے مسائل، اس کے اندر معاملات اور سیاست، یہ ساری کی ساری چیزیں سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل سے جگہ جگہ ذکر کی جائیں گی۔ تو سورۃ البقرہ اس اعتبار سے تمام قرآن کی صورتوں پر بڑی صورت ہے اور افضل ترین صورت ہے، باعتبار مضامین کے اس کو فوقیت ہے، جیسا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ تمام کے تمام انبیاء و رسول بحیثیت رسول و نبی ہونے کے، بحیثیت رسول و نبی ہونے کے سب برابر ہیں، لیکن اللہ نے بعض رسولوں کے اوپر اللہ نے شرف و فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت کو قرآن کی تیسرے سپارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا، تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دے دی، منہم من کلم اللہ، بعضوں کو فضیلت یوں دی گئی کہ ان سے اللہ ان سے ہم کلام ہوئے اور ان کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، دیگر انبیاء علیہ السلام کی فضیلت، تو اس طرح جیسے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام بحیثیت رسول و نبی ہونے کے سب برابر ہیں، لیکن بعض پیغمبروں کو اللہ نے بعض کے اوپر خصوصی شان و فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان سب کے اندر جو سب سے بڑی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام میں ملی ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں دیگر چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو چیز اللہ کے پیغمبر کی سب سے بڑی فضیلت کا سبب اور ذریعہ بنی وہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ سب سے بڑی حضور کی فضیلت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی یعنی ختم نبوت کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجا کر اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا۔ دیگر فضیلتیں بھی اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن ختم نبوت یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر فوقیت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے تمام صورتیں برابر، لیکن باعتبار مضامین کے بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟
سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک بلندی اور افضل حصہ ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا کوئی بلند و افضل حصہ ہوا کرتا ہے، اور پورے قرآن کا سب سے بلند و افضل حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو کیوں کر اس فضیلت حاصل ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور دیگر صورتیں بھی اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے تو سب کو برابر ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے سب کی سب برابر، لیکن باعتبار مضامین کے اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ تو سورۃ البقرہ کو اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی اور صورتوں پر دیگر صورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے اندر ہر چیز کے بیانات موجود ہیں، عقائد کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان تفصیل سے، کتب کا بیان، آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل ان کا تذکرہ موجود ہے، کتب سماویہ جس کو کہا جاتا ہے، آخرت، مرکزی اعمال جیسے جہاد ہے، انفاق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان ساری چیزوں کی تفصیل، حج کی تفصیل، زکوٰۃ کی تفصیل، اور بعض اہم معاملات وغیرہ جیسا کہ اس کے اندر نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، قصاص کا مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ ہے، رہن کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، سود کا مسئلہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سورۃ البقرہ میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اس اعتبار سے سورۃ البقرہ کو شان اور امتیاز حاصل ہے۔ سورۃ البقرہ عربی زبان کے اندر بقرہ گائے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بقرہ گائے کو، بقر بقرہ، یہ لفظ بقر جو ہے یا بقرہ جو ہے یہ گائے اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر بیل کو بھی اور گائے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں۔ بقر بغیر تا کے اور بقرہ تا کے ساتھ، یہ دونوں کے دونوں لفظ جو ہیں گائے اور بیل پر بولے جاتے ہیں۔ تو بقرہ کے اندر جو تا ہے نا آخر میں، یہ بقرۃن، بقرہ جب لکھیں گے تو گول تا آتی ہے، تو یہ تا یا اس میں علامت تانیث نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تا جنس کے لیے، تا جو ہے اس میں علامت تانیث نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تا جنس کے لیے ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ تمر اور تمرہ، تمر بغیر تا کے اور تمرہ یہ کھجور کو بولتے ہیں۔ اسی طرح سے بقر اور بقرہ عربی زبان کے اندر مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر بیل اور گائے کے لیے یہی لفظ بقرہ بولا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ وجہ تسمیہ، سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع میں جا کر ایک واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار آدمی تھا، تفصیلی تو ذکر وہیں پر جا کر آئے گا، مختصراً یہ سمجھیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار آدمی تھا۔ اس مالدار آدمی کے بھتیجے کو لالچ ہوا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر دوں اور اس کے مال کا وارث بن جاؤں۔ اس نے خفیہ تدبیر کے ذریعے سے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر محلے کے کسی گھر کے اندر جہاں سے اس کی پہلے سے دشمنی چل رہی تھی، وہ لاش لے جا کر اس کے گھر کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں ڈال دی، اور صبح کو خود ہی وائے ویلا کرنے لگا، صبح کو خود وائے ویلا کرنے لگا اور دھاڑے مارنے لگا کہ ہائے میرے چچا کو قتل کر دیا، ہائے میرے چچا کو، رونا دھونا، تصنع اور بناوٹ کے ساتھ رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو قریب تھا کہ اس مقتول کے ورثاء اس گھر کے افراد کے ساتھ جنگ کر کے آپس میں قتل و قتال کی نوبت آ جاتی۔ یہ واقعہ، یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش آ گیا، اور ان تک یہ خبر پہنچ گئی، اور ان سے کہا گیا حضرت ایسے ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں، فلانی جگہ سے لاش ملی، اور مقتول کے ورثاء کے اندر اس کا بھتیجا دعوے دار ہے کہ انہوں نے قتل کیا، چونکہ پہلے سے بھی آپس میں ناچہتی چل رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ یہودیوں کے طریقے کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اگر دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہے، ایک آدمی اس کے دو دشمن ہیں، ایک آدمی اس کے دو دشمن ہیں، تو دوسرا دشمن اس پر حملہ کر کر اس کو مار کر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کو فلانے آدمی نے دشمنی کی وجہ سے مارا ہے، اور خود بھی سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا رہتا ہے ہمارے دور کے اندر کہ آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے مارا ہے، کون دشمن ہے ہمارا۔ کئی سارے جب دشمن ہوں تو کوئی بھی جب نام کسی کا چل رہا ہو نا مارکیٹ میں کہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس درمیان کے اندر دوسری پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ خاموشی سے کارروائی کر کے نکل جاتی ہے۔ نام ایک ہی پارٹی کا چل رہا ہے تو جس پارٹی کا نام چل رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر الزام آ جاتا ہے کہ بھئی انہی لوگوں نے کیا۔ یہ عام طور کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ جب واقعہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول، اس مردہ کے جسم پر لگاؤ، اپنے قاتل کا پتہ وہ خود بتائے گا۔ اس میں کئی ساری حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قاتل کا پتہ بتانے کے لیے یہ ساری ترتیب کیوں قائم کروائی، یہ ساری ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم فرمائی۔ اس کے اندر کئی ساری حکمتیں ہیں، کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک حکمت تو اس کے اندر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو بعث بعد الموت کا منکر تھا، مرنے کے بعد دوبارہ جلایا جانا اس کا منکر تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گائے کو ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ اس مردہ کے اوپر لگاؤ، یہ خود بتائے گا، زندہ ہو جائے گا، بتائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ تفصیل ہے پوری کہ انہوں نے بہت نخرے کیے، نخرے کر بہت سارے سوالات کر کے اپنے آپ کو پھنساتے رہے، بلا آخر وہ گائے ان کو مل گئی اور اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگایا تو مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، چچا نے بتا دیا کہ یہ بھتیجا تو میرا قاتل۔ تو اس سے ایک تو ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی جو بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے اور بعث بعد الموت کے ابھی تک منکر تھے۔ تو اللہ نے دکھایا کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی جلایا نہیں جائے گا، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی زندہ نہیں ہوگا، تو اللہ دکھا رہا ہے کہ اس مردہ کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کو ایک عجیب انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان بخشش فرما دی اس کی۔ تو اس سے ان کے عقیدے کی تردید ہو گئی، اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بدبخت ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اب تک صحیح معنوں میں ان کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے کہیں، تو آپ کے کہنے سے یہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگائیں۔ تو نبی کے کہنے پر جب انہوں نے وہ ٹکڑا لگایا تو ایک خلاف واقعہ، ایک بالکل خلاف ترتیب، نبی کے کہنے پر گائے کا ٹکڑا لگانے سے مقتول کی زندگی دوبارہ لوٹ آئی اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اس سے نبی کا معجزہ ثابت ہوا، اس سے موسیٰ علیہ السلام کا اور بڑا معجزہ ثابت ہوا کہ نبی کے کہنے پر وہ گائے کا ٹکڑا لگانے سے مردہ بولنے لگا، حالانکہ مردہ نہیں بولا کرتا، لیکن نبی نے جو ترتیب بتائی تھی اس ترتیب پر جب وہ چلے ہیں تو اس ترتیب پر چلنے کی وجہ سے مردہ میں بھی جان پڑ گئی۔ تو اس میں اشارہ فرمایا کہ نبی کے کہنے پر چلنے والی قومیں اگر ظاہر میں مردہ ہوں گی، اللہ ان مردوں کو ایسا زندہ کر دے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے مردے کو اللہ نے زندہ کیا۔ نبی کے کہنے پر چلنا اتنا پاورفل ہے، نبی کی بات کو ماننا اس قدر پاور رکھتا ہے کہ مردے میں جان پڑ جاتی ہے۔
اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قوم پر محنت فرمائی اور جس قوم کو ایمان کی دعوت دی اور جس قوم نے نبی علیہ السلام کی بات کو مانا، ظاہر میں مردہ تھے، اللہ نے ایسی زندگانی جاویدانی عطا فرمائی کہ ساری قوم ان کی حیات کا اعتراف کرتی رہی ہے، اور قیامت تک صحابہ کی زندگیوں کا اعتراف پوری انسانیت کرے گی کہ اگر مرد تھے تو زندہ قوم گزری ہے تو وہ قرن اولیٰ میں اصحاب محمد گزرے ہیں، اگر کوئی زندہ قوم مسلمانوں میں گزری تو وہ اصحاب محمد تھے، اور اس کے بعد بھی جو زندہ قوم کوئی گزری ہے مسلمانوں کے اندر تو وہ قوم ہے جو نبی کے سچے غلام ہیں، جو نبی کے، باقی سب مردہ ہیں، باقی ہم لوگ تو سارے مردہ بیٹھے ہیں۔ جو نبی کا سچا غلام ہے، جو نبی کا سچا تابعدار ہے، نبی کی بات ماننے والا ہے، وہ واقعتاً صحیح معنوں میں زندہ ہے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ ثابت ہوا، اور معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، معجزہ نبی کی نبوت پر۔ تو ایک طبقہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اب تک شک میں پڑا ہوا تھا، ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو گئی کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت صرف کروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ موسیٰ کی نبوت کو ثابت کروا کر موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام پیغمبروں کی نبوت کو ثابت کروایا گیا۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سابقہ پیغمبروں کی تصدیق کی ہے اور آئندہ پیغمبروں کی پیشن گوئی کی ہے۔ تو جب موسیٰ کی نبوت ثابت ہوئی تو محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی ثابت ہوئی۔ حضور کی خبر کس نے دی؟ تورات اللہ کے پیارے پیغمبر کی خبر دے رہا ہے، انجیل اللہ کے پیارے پیغمبر کی خبر دے رہا ہے۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، من بعد اسمه احمد، میں اپنے بعد ایک پیغمبر کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت کرائی گئی معجزہ دکھا کر کہ نبی کے کہنے پر مردہ زندہ ہوا ہے، وگرنہ مردے کے زندہ ہونے کی یہ ترتیب نہیں، یہ خلاف ترتیب ہے۔ یہ واقعہ بالکل خلاف ترتیب ہوا ہے، یہ واقعہ بالکل خلاف ترتیب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان گئے۔ اب جب مان گئے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو جن نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو وہ بھی پیغمبر ہیں، اور جن نبیوں کی پیشن گوئی دے رہے ہیں وہ بھی۔ تو یہودیوں کو کہا گیا ظالموں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، معجزہ دیکھا، مانا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا، تو تم یہ بتاؤ تمہارا کیا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی جھوٹ بولتا ہے؟ تو اگر موسیٰ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد آخری نبی ہے۔ او یہودیوں، تمہیں کیا ہوا کہ جب محمد